باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 33 لوگوں کا پچھتاوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، روانہ ہو اور تو اور لوگ جنہیں تو ملک کے مصر سے نکال لایا اس ملک کی طرف چل پڑو جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا کہ تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیرے آگے ایک فرشتہ بھیجوں گا، اور کنعانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فریزیوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا، تاکہ اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو داخل ہو سکے، لیکن میں تمہارے درمیان نہ جاؤں گا، کیونکہ تم سخت گردن لوگ ہو، تا نہ ہو کہ میں تمہیں راہ ہی میں فنا کر ڈالوں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو پشیمان ہوئے، اور کسی نے اپنے آپ کو نہ سنوارا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تم سخت گردن لوگ ہو، اور اگر ایک لحظہ بھی میں تمہارے درمیان چلوں تو تمہیں فنا کروں گا، اور اب تم اپنے زیور اتارو تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم سے کیا کروں۔ تب بنی اسرائیل نے کوہ حوریب کے پاس اپنے زیور اتارے۔ خیمہ اجتماع۔ اور موسیٰ نے خیمے کو لیا اور خیمہ گاہ سے باہر دور اسے کھڑا کر دیا، اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا۔ تو ایسا ہوا کہ جو کوئی خداوند سے کچھ پوچھنا چاہتا وہ خیمہ اجتماع کو جو خیمہ گاہ سے باہر تھا جاتا، اور ایسا ہوتا تھا کہ جب موسیٰ خیمے کی طرف جاتا تو تمام لوگ اٹھتے اور ہر ایک اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتا رہتا جب تک کہ وہ خیمے میں داخل نہ ہو جاتا۔ اور یوں ہوتا کہ جب موسیٰ خیمہ میں داخل ہوتا تو بادل کا ستون نیچے اترتا اور خیمے کے دروازے پر ٹھہرا رہتا، اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا۔ اور یوں ہوتا تھا کہ جب تمام لوگ بادل کا ستون خیمے کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تو سب اٹھ کر اپنے اپنے خیمے کے دروازے پر سجدہ کرتے تھے، اور خداوند موسیٰ سے روبرو گفتگو کرتا تھا جیسے کوئی شخص اپنے رفیق سے گفتگو کرتا ہے۔ اور جب وہ خیمہ گاہ میں لوٹ آتا تھا اس کا خادم یوشوا بن نون خیمہ سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ، تو نے مجھ سے کہا کہ اس قوم کو لے چل، اور مجھے نہیں بتایا کہ کسے میرے ساتھ بھیجے گا، اور تو نے کہا کہ میں تجھے بنام جانتا ہوں، اور تو نے میرے سامنے مقبولیت پائی۔ بس اب اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں تو مجھے اپنی راہ بتا، تاکہ میں جانوں کہ میں نے تیرے نظر میں مقبولیت پائی، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری امت ہے۔ تو اس نے کہا، میری حضوری تیرے آگے جائے گی اور میں تجھے آرام دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تیری حضوری ساتھ نہ جائے تو ہمیں یہاں سے مت لے چل، کیونکہ کس طرح معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیری قوم پر تیری نظر مقبولیت ہے؟ کیا اس سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلے، اور کہ تیری قوم روئے زمین کی تمام اقوام سے ممتاز ٹھہرے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ بھی جو تو نے مانگا ہے میں کروں گا، کیونکہ تو میرا منظور نظر ہے اور میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنا جلال دکھا۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری عظمت کو تیرے آگے سے گزاروں گا، اور تیرے ہی سامنے اپنا نام خداوند لوں گا، اور جس پر میں رحیم ہونا چاہوں اس پر رحیم ہوں، اور جس پر میں مہربان ہونا چاہوں اس پر مہربان ہوں۔ اور فرمایا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو مجھے دیکھے اور زندہ رہے۔ اور خداوند نے کہا، دیکھ، میرے نزدیک ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور ایسا ہوگا کہ جب میری عظمت کا گزران ہوگا
تو میں تجھے چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا، اور جب تک گزر نہ جاؤں اپنے ہاتھ سے تجھے چھپاؤں گا۔ تب اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا تو تو میرا پیچھا دیکھے گا، کیونکہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔